الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں چند ایک راتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ الفجر میں جو 30ویں پارے میں آتی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ 10 راتیں ایسی ہیں کہ ان کی عبادت اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے، اور جو شخص بھی ان 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کرے گا اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ یہ 10 راتیں ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ 9 راتوں کا تو اس لیے کہ ان میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، اور 10 ذی الحج کی صبح کو عید ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے پہلی رات جو 10ویں کہلاتی ہے اس میں عید کی رات ہونے کی وجہ سے بھی اللہ تعالی کے بے شمار انعامات اپنے بندوں پر ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالی نے یہ بھی بتلایا کہ اس نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر صحیح احادیث کے مطابق رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان تمام راتوں میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ لوگ اس ایک رات کو ڈھونڈنے کے لیے جتن کرتے ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تمام طاق راتوں کو عبادت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پھر بھی قطعی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سی رات تھی، اور اگر ثواب ہی درکار ہو تو ذی الحج کی 10 راتوں کو اللہ نے بتایا ہے کہ یقیناً وہ لیلۃ القدر کے برابر ہیں، کیونکہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، تو وہ ایسی چیز خود سے نہیں بتا سکتے تھے جب تک کہ اللہ تعالی ہی انہیں نہ بتائے کہ کس چیز میں کیا افضلیت ہے۔ تو وہ جو 10 راتیں ہیں اس میں لوگ عبادت کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ ان میں ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالی نے لیلۃ القدر کا یہ بتلایا کہ اس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں،
اور اس میں قرآن پاک کو بھی اللہ تعالی نے نازل کیا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ شب قدر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن کریم اس آسمان پر لایا گیا، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جاتا رہا۔ پھر قرآن نے ایک اور رات کا ذکر کیا، اور اللہ تعالی نے سورہ الدخان میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک برکت والی رات میں، انا کننا منذرین، اور ہم بالکل صاف بات سے آگاہ کرنے والے ہیں اپنے بندوں کو۔ یعنی ہم کو یہ منظور ہوا کہ ان کو، یعنی مخلوق کو، خیر اور شر دونوں کی اطلاع کر دیں تاکہ لوگ خیر کی طلب کریں اور شر سے بچیں۔ اور پھر جس رات کو اللہ نے نازل فرمایا اس کا کہا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ ایسی مبارک رات ہے کہ اس میں ہر ایک کام طے ہو جاتا ہے، اور کام بھی حکمت والا معاملہ، بڑی حکمت پہ مبنی احکامات اس رات کو دیے جاتے ہیں۔ یعنی سال بھر کے معاملات جو سارے کے سارے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور اللہ کو منظور ہوتے ہیں، ان کی اطلاع متعلقہ فرشتوں کو دے کر ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو یہی رات منتخب کی گئی اور قرآن اس میں نازل کیا گیا۔ اس لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رات لیلۃ القدر کی ہے، اس میں خدا کی طرف سے احکامات فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، اور لوگوں کی تقدیروں کا فیصلہ بھی اسی وقت ہوتا ہے۔ ان آیات کے بعد جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں اس میں بھی فیصلے ہوتے ہیں اور سپرد کیے جاتے ہیں فرشتوں کے۔ تو اب 2 راتیں ہو گئیں، ایک لیلۃ القدر اور ایک یہ۔ تو دونوں میں سے کس رات میں یہ ہوتا ہے؟ اب قرآن اور حدیث بظاہر یہ ٹکرا رہے ہیں کہ قرآن لیلۃ القدر کو کہتا ہے، اور یہاں پر یہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ تو دونوں کا ٹکراؤ کیسے ختم ہو؟ اس لیے محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کہا جائے گا کہ سال بھر کے جو بھی بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ لیلۃ القدر میں ہو جاتے ہیں، اور رمضان میں لوح محفوظ سے نقل کر کے پھر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں جو آسمان میں۔ تو کام کا آغاز ہوتا ہے 15 شعبان کو، اور یہ مکمل ہوتا ہے جا کر لیلۃ القدر میں۔
تو یہ جو محدثین نے کہا کہ آغاز اس رات سے ہوتا ہے اور انجام اس رات پہ ہوتا ہے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایسے تدریجن کیا. اور بعض رات کہتے ہیں کہ شب برات میں اللہ کے فیصلے لوح محفوظ سے نقل کر دیے جاتے ہیں، اور شب قدر جب آتی ہے تو لوح محفوظ سے وہ جو فیصلے اس دنیا کے آسمان پر آئے تھے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. لیکن کچھ بھی ہوتا ہو، بہرحال یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، حدیث میں یہ آیا ہے کہ لوگوں کی بہت سی چیزیں تقدیر الہی فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے، اور اس رات کو بھی فیصلے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث آئی ہیں وہ سب کی سب کمزور ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگرچہ بعض حضرات اس طرف گئے ہیں. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کے متعلق لکھا ہے کہ یہ مرسل ہے. قاضی ابو بکر ابن عربی اندلس کے تھے اور ناصبی تھے. یہ ابن عربی دو ہیں، ایک تو صوفی ہیں رحمہ اللہ، اور ایک یہ ابن عربی ہے جس نے 4 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے احکام القرآن کے نام سے، اور پھر اسی کی اس احکام القرآن کو بنیاد بنا کر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے کوئی 20 جلدوں کی تفسیر لکھی ہے. تو ابو بکر ابن عربی تو کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات میں کوئی روایت قابل اعتماد نہیں. لیکن 2 باتیں غور کرنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اتنی روایات 15 شعبان کے بارے میں آئی ہیں کہ ان تمام روایات کو جھوٹ پر مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا. بڑے بڑے محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے، تو جن محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے کم سے کم ان کے نزدیک تو یہ درست تھی. مثلا ابن ماجہ ہیں رحمہ اللہ، وہ اس حدیث کو نقل بھی کرتے ہیں، لاتے ہیں اپنی سنن میں. اور یہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ ہیں، شعب الایمان انہوں نے کتاب لکھی ہے. ابو بکر احمد ابن حسین البہقی رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے جہاں پر رمضان کا ذکر کیا ہے یہ لکھا ہے کہ ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو کیا ہوتا ہے اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اور اس سلسلے میں بہت سی روایات لائے ہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. ایسی بھی اندھی نہیں مچی ہوئی کہ لوگ مسلسل معاذ اللہ جھوٹ لکھتے رہیں. اگر آپ ان روایات کو دیکھیں گے تو 20 روایات وہ لائی ہیں، اور پھر انہوں نے ان روایات میں ایک روایت نقل کی ہے اور اس کے آخر پہ انہوں نے اس پہ جرح بھی کر دی ہے. یہ تقریباً 20 روایات لانے کے بعد وہ ہر روایت پر جرح بھی کرتے ہیں، اور وہ جو جرح کرتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا سکم اور کیا خرابی ہے. مثلا وہ روایت لائے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا
کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں یہ دیکھا وہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ایک دوسری روایت بھی لے آئے ہیں کہ 10 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو 4 یا 10 رکعتیں پڑھتے تھے، اور فراغت کے بعد بیٹھ کے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، پھر 14 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، پھر قل اعوذ برب الفلق اور برب الناس، یہ دونوں صورتیں 14 مرتبہ پڑھتے تھے، پھر آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھتے تھے، پھر سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ پڑھتے تھے، اور جب اپنی نماز سے فارغ ہوئے اس ساری پڑھائی سے، تو جو کچھ میں نے دیکھا تھا بڑی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا من صنع مثل الذی رأیت، جس آدمی نے ایسی عبادت خدا کی جیسی تم مجھے دیکھا ہے تم نے، تو اسے 20 حج کا اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور اگر اگلے دن اس نے روزہ بھی رکھ لیا تو 15 شعبان کے روزے کا اسے ثواب ملے گا جیسے اس نے 2 سال کے روزے رکھے ہوں، ایک پچھلا سال اس کی زندگی کا اور ایک اگلا سال۔ اس حدیث کو جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، معاذ اللہ جاہلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول دیا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث اس طرح کی روایات سے ملتی جلتی ہے جو جھوٹی ہوتی ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ جرح کی، اور جو باقی حدیث آئی ہیں ان پہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے۔ تو اگر کوئی بھی حدیث صحیح نہ ہوتی تو سرے سے ان احادیث کو لاتے ہی کیوں؟ ان کا ان احادیث کا ذکر کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس 15ویں شب میں یقیناً کچھ نہ کچھ ہے۔ ساری احادیث اگر صحیح نہیں ہیں اور یقیناً نہیں ہیں تو ساری غلط بھی نہیں، دونوں چیزیں صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، اور جو غلط ہیں ان پہ محدثین نے جرح کی ہے، لیکن یکسر انکار کر دیا جائے ان احادیث کا یہ بھی بات نہیں ہے۔ ان روایات کے متعدد طرق ہیں، اور جب روایات میں طرق متعدد ہوں تو انہیں ایک طرح کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت سے مشائخ اور فقہاء رحمہم اللہ نے ان چیزوں کو قبول کیا ہے، اور شعبان میں روزے رکھنے اور خاص طور پہ اس رات کی فضیلت کے لیے انہوں نے روایات کو ترتیب سے ذکر کیا۔ الترغیب و ترہیب میں شعب الایمان میں بہقی نے، اور الترغیب و ترہیب میں امام تھے اپنے دور کے عظیم الدین بن عبد القوی المنذری۔ تو ذکی الدین منذری رحمۃ اللہ علیہ نے 665 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہ بھی ان روایات کو لائے کہ 15 شعبان کو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اور انہوں نے بہت سی روایات کو ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لائی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ عز وجل الى خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا اثنین۔ اللہ تعالی 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس میں نظر کرتا ہے رحمت کی اپنی مخلوق کی طرف، اور مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ کر دیتا ہے سوائے 2 کے
ایک وہ جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا، قتل کرنے والا ہو اپنے آپ کو، اور دوسرا وہ جس کے سینے میں دوسروں کے لیے نفرت ہو۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور جو صحیح نہیں تھی اس کو انہوں نے غلط کہا۔ اور محدثین کے علاوہ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی روایت درست نہیں، کوئی بھی روایت درست نہیں، تو کیا ساری روایات جھوٹ ہیں؟ ایسے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان احادیث کے راوی ہیں، اور ساری احادیث کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک اور طرح بھی ان پر غور کرنا چاہیے، اور وہ اس طرح سے کہ قرون اولیٰ سے بالکل اسلام کے ابتدائی دور سے، اس وقت سے لے کے اب تک جتنے لوگوں نے بھی 15 شعبان کی رات پر بحث کی ہے، ان میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سارے فقہا شامل ہیں رحمہم اللہ۔ اور جہاں بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ سال میں کون کون سی راتیں مبارک ہیں، تو ابن قدامہ یہ حنبلی ہیں، ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ، اور حنفیوں میں ابن نجیم اور شامی رحمہم اللہ، اور مالکیوں میں ابن دقیق العید رحمہ اللہ، اور شافیوں میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث اور فقیہ بھی ہیں۔ یہ سب کے سب حضرات 15 شعبان کی رات کو عبادت کا لکھتے ہیں۔ تو جو مسلک چاروں ائمہ کا ہے وہ اس رات کو عبادت کے لیے کہتے ہیں، اور اگلے دن روزے کے لیے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ امت میں 2-4 آدمی پچھلی صدیوں سمیت، پچھلی صدیوں میں جو گزرے ہیں اور جو اب بھی ہیں بعض، کتنے ہوں گے؟ 8-10 ہو جائیں گے، 20 ہو جائیں گے، 50-100 ہو جائیں گے۔ ان کے مقابلے میں باقی پوری امت اس بات کی قائل ہے، تو پھر یہ ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو گئی تھی کہ اس رات کی کوئی اصل ہی نہ ہو، اور فقہا اور محدثین نسل در نسل یہ لکھتے چلے گئے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھو، اور اس سے پہلے جو رات آتی ہے 14 شعبان کا سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد سے اگلے دن تک خدا کی عبادت کرو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تو نہیں لیکن وہ شعبان کی احادیث کو لائے ہیں، اور شعبان کی روایات بہت جگہوں پہ مل جائیں گی۔ تو اس لیے امت کا مسلک یہی رہا ہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حضرات سب کے سب اس بات کے قائل تھے کہ 14 شعبان کے بعد عبادت کرنی چاہیے، یہ رات مبارک ہے، اور اس میں اللہ تعالی کے ہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، اس سے شروع کر کے اور پھر وہ اختتام ہوتا ہے لیلۃ القدر میں جا کر، فیصلے ہوتے رہتے۔ اس کا نمبر کب آتا ہے کچھ معلوم نہیں، لیکن فیصلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ ہمارے زمانے میں شد و مد سے اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں کہ یہ شب برات کچھ نہیں ہے، ان کی بات پر دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ پوری امت جو کچھ لکھتی رہی ہے اس پر اعتبار کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان کے مسائل سارے حنفی فقہا کی کتابوں سے لیتے ہیں، مالکی فقہا کی کتابوں سے لیتے ہیں، شافعی اور حنبلی اپنے اپنے فقہا کی کتابوں سے لیتے ہیں۔ تو سب کے فقہا یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے، اور اس سے پہلے جو رات آتی ہے 14 اور 15 کے درمیان، اس میں خدا کی عبادت کی جائے۔
اور یہ پورا شعبان ہی اللہ کی عبادت کا ہے. نسائی کی روایت میں آتا ہے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اور یہ دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے لگتے تھے. اسامہ کے متعلق تو لوگ جانتے ہی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے کتنی محبت تھی، اور ان کے والد زید رضی اللہ عنہ ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق خاطر تھا، بڑی محبت تھی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا قصہ جو سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں آیا ہے کہ زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تھی، یہ زید رضی اللہ عنہ ہی واحد صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زید زندہ ہوتے تو آپ خلافت انہیں دے دیتے. زید رضی اللہ عنہ کی شہادت غزوہ موطا میں ہو گئی تھی. تو ان کی روایت میں آتا ہے انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان. کوئی مہینہ سال کا ایسا نہیں ہے جس میں آپ اتنے روزے رکھتے ہوں جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ جو مہینہ ہے شعبان کا رجب اور رمضان کے درمیان لوگ اس میں غافل ہوتے ہیں، اور یہ اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ لوگوں کے اعمال اس میں اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اب کس وقت پیش کیے جاتے ہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا. زمانے کا جو تصور ہمارے ہاں ہے، یہ سورج سے اگر اوپر چلے جائیں چاند سے اوپر تو زمانہ وہاں ایسے تھوڑا ہی ہے، کیونکہ یہاں تو زمانہ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کی سورج کے طلوع اور غروب سے کہ یہ تاریخ آ گئی، اگلے دن تاریخ بدل گئی، پھر دن بدل گیا، مہینے بدل گئے، سال بدل گئے. لیکن اللہ کے ہاں زمانے کا معاملہ کچھ اور ہے. تو وہ جو وہاں ہے زمانے کا معاملہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس شعبان میں اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں. اب کس وقت پیش ہوتے ہیں تو کوئی نہیں جان سکتا. تو ارشاد فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں شعبان میں، بہت زیادہ روزے رکھتا ہوں تاکہ جس وقت بھی میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو میں خدا کی عبادت میں ہوں، یعنی روزے میں ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلا دی کہ یہ مہینہ شعبان کا معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ بڑی برکت والا ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ شعبان میں زیادہ روزے رکھیں. کتنے روزے رکھتے تھے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی روزے رکھنا شروع کرتے تھے سال میں کسی بھی مہینے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسلسل روزے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ افطار نہیں کیا کریں گے، یعنی روزہ چھوڑا نہیں کریں گے، اب عمر بھر روزے ہی رکھتے ہیں. پھر آپ افطار کرتے تھے یعنی چھوڑ دیتے تھے روزے، مہینے گزر جاتے تھے اور روزے نہیں رکھتے تھے. اور آخر پہ کہتے ہیں کہ کان احب الصوم الیہ فی شعبان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے اچھے لگتے تھے وہ شعبان. اسی لیے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ای الصوم افضل بعد رمضان، اللہ کے رسول رمضان کے علاوہ کون سا مہینہ ہے
جس میں روزے رکھنا سب سے اچھی چیز ہے. قال شعبان لتعظیم رمضان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا پھر روزے رکھنے کے لیے مہینہ شعبان کا ہے، کیونکہ اس میں رمضان المبارک کا ایک طرح سے استقبال ہے. پھر پوچھنے والوں نے کہ اللہ کے رسول صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ رمضان کا سب سے افضل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان میں بڑھ جاتی ہیں نیکیاں، اللہ تعالی بہت زیادہ مہربانیاں فرماتا ہے. تو بتا دیا کہ تم لوگ روزہ رکھنا چاہو تو شعبان کے روزے فرض روزوں کے علاوہ شعبان کے بہت اچھے ہیں، اور صدقہ کرنا چاہو جب تو صدقہ رمضان میں کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی رمضان کے علاوہ صدقہ ہی نہ کرے. اصل تو جب بھی مسلمان کو ضرورت پیش آتی ہے اس کی ضرورت کو اس وقت پورا کر دینا یہ سب سے اچھا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ فرض کر لیجئے کوئی مریض ہے، بھوکا ہے، تو اب وہ بھوکا ہے ربیع الاول میں، اور آدمی کہے کہ میں ابھی انتظار کروں گا 6 مہینے گزریں تو پھر تمہیں پیسے دوں گا، رمضان آ جائے. یوں بھی نہ کرے، لیکن رمضان کے لیے کچھ بچا کر بھی رکھ لے کہ یہ صدقہ رمضان میں کر دیں گے، اللہ کے ہاں افضل چیز ہو جائے گی. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں روزے رکھنے کا حکم دیا. بتایا کہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ رمضان کا استقبال ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی روایت آئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے. اور بخاری شریف وغیرہ میں آتا ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ عام طور پہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان تھا. اسی لیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا پورے شعبان میں روزے رکھتے تھے. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، پورے شعبان میں روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، اور آپ فرماتے تھے خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، بس وہ نیکی کا کام کرو جسے تم نبھا سکتے ہو. تو آدمی نیکی وہ کرے جسے نبھا سکے، اور اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا، اور تم کام کر کر کے تھک جاؤ گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ وہ نماز اچھی لگتی تھی ما دویما علیہ وان قلت، اگرچہ کوئی تھوڑی پڑھے لیکن ہمیشہ پڑھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے پھر ہمیشہ پڑھتے تھے. یہ فکرے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، اور تم عمل کر کے تھک جاؤ گے تو بہتر یہی ہے کہ بس اتنا عمل کرو جسے تم مسلسل کر سکتے. مثلاً ایک آدمی نفل پڑھتا ہے اور وہ اپنا معمول بنا لے کہ میں ہر 15 شعبان کی رات کو جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے ہمیشہ نفل پڑھتا رہوں گا، اور 2 نفل پڑھا کروں گا، 10 نفل پڑھا کروں گا، 20 نفل پڑھا کروں گا، 50 نفل، کوئی چیز جو وہ متعین کر لے، پھر ہر سال اتنے ہی پڑھے. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کی چیز ہے کہ اس انسان نے اپنے آپ کو اس چیز کا پابند کر دیا
کہ وہ اللہ کے لیے ہر شعبان کو 15 کو یا اس رات کو 50 نفل پڑھا کرے گا، تو زندگی کے جتنے بھی سال وہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے، کیونکہ سال کے بعد اتنے نفل پھر پڑھ لینا، پھر اگلے سال، پھر اگلے سال، یہ بھی تو ایک طرح کے دائمی ہے نا۔ روز کا کر لے کہ میں روز آدھا پارہ پڑھا کروں گا، اب یہ انسان ہمیشہ آدھا پارہ پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب بھی دے گا اور خوش بھی ہوگا کہ میرے بندے نے اپنا کام مسلسل کیا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بوجود علم کے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کا فلاں عمل ہمیشہ آتا رہا، اب اس کے نام عمل میں نظر نہیں آ رہا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ وہ سفر میں ہے نہیں پڑھ سکا، یا بیمار ہے نہیں پڑھ سکا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر پہ جب مقیم تھا اور صحت مند تھا مجھے نہیں چھوڑا، میری عبادت کرتا رہا، تو میرے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کے سفر اور اس کی بیماری کی وجہ سے چھوڑ دوں، تو میرے بندے کے لیے اتنا ہی ثواب لکھو جتنا کہ اس کی حالت اقامت میں لکھتے تھے، اور اتنا ہی ثواب لکھو جتنا کہ تم اس کے لیے حالت صحت میں لکھتے تھے۔ تو اس لیے آدمی جو کام بھی کرے وہ مزاج میں مستقل ہونا چاہیے، استقلال ہونا چاہیے، ایسے کریں۔ تو شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزے رکھتے تھے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یصوم شہرین متتابعین، کہ کبھی انہوں نے 2 مہینوں کے مسلسل روزے نہیں رکھے سوائے شعبان اور رمضان کے۔ تو یہ جو نسائی میں آئی ہے روایت یہ، اور ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ میں، تو مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اکثر ان مہینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان تو پورے کا پورا، مگر شعبان میں بھی اکثر روزے صحیح ہوتے تھے۔ طبرانی نے اس شعبان میں بھی پھر اس رات پر زور دیا ہے، روایات لائے ہیں وہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی اپنی پوری مخلوق پر مہربانی فرماتا ہے، نظر کرتا ہے شعبان کے نصف میں، یعنی 14 دن گزر جائیں، اور وہ جو اس کے بعد رات آئے گی 15ویں دن سے پہلے، صبح 15 شعبان ہوگی اس سے پہلے کی رات، اور 14 شعبان جب گزر جائے تو ان 14 اور 15 کے درمیان کی رات کو فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ، اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک تو اس مشرک کو معاف نہیں کروں گا، او مشاحن، یا جس کے سینے میں دوسرے کے لیے ضد ہے، جس کے سینے میں دوسرے کے لیے بری باتیں ہیں، نفرت ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں تو زیادہ لوگوں کا ذکر ہے، وہاں یہ آیا ہے، اور اس حدیث کو امام بہقی رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، ترغیب میں حافظ منذری رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔ یہ ایسی تھوڑا ہے، اگر یہ باتیں جھوٹ ہوتی معاذ اللہ تو ان لوگوں کو کیا پڑی تھی اپنی عاقبت برباد کرنے کی؟ کچھ نہ کچھ تو ان چیزوں کی اصل ہے جو یہ ساری روایات لکھتے ہیں۔ حد سے زیادہ کوئی بات ہو سکتی ہے تو یہ کہ کسی آدمی کو اطمینان نہیں ہے ان روایات پر، تو چلیے نہ عبادت کرے، نفلی عبادتیں ہیں نا، کون اسے مجبور کرتا ہے؟ لیکن دوسروں کو بھی یہ کہنا کہ تم بھی عبادت نہ کرو، یہ ایک طرح کا جبر ہے۔ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیجئے، آپ کے پاس اگر تحقیق ہے تو ان کے پاس بھی تحقیق ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہے۔ نفلی عبادت تک میں لوگوں کو آزادی نہ دینا، جبر کرنا کہ جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو، ارے بھئی یہ تو اللہ کا دین نہیں سکھاتا، وہ کسی کو یہ اختیار نہیں دیتا
کہ وہ محض اپنی تحقیق کو جو نوافل کے بارے میں دوسروں پر ٹھونستا پھرے. اپنے علم کی خبر لینی چاہیے کہ کہیں اس میں سکم تو باقی نہیں رہ گیا. امام بہقی رحمت اللہ علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ فِيهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. یہ جو آتی ہے 15 شعبان کی رات، اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے. بعدد شعور غنم کلب، بنو کلب قبیلے کی جو بکریاں ہیں نا ان کے بالوں سے بھی زیادہ. یہ بنو کلب قبیلے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ کلب تو کہتے ہیں کتے کو، یعنی کتوں والا جو قبیلہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے بکریوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھے، اور اتنی بکریاں ہو گئیں کہ جتنے کتے انہوں نے پالے ہوئے تھے عربوں میں کسی نے نہیں پالے. یہ مجبور تھے کہ بکریوں کی حفاظت کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بنو کلب ہیں، کلب قبیلے والے ہیں، ان کے ہاں جتنی بکریاں ہیں نا ان کے بال اتنی بڑی تعداد میں خدا لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے. لیکن کون کون خدا کی رحمت سے اس رات کو بھی محروم رہتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرما دیا مشرک، شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ. بچنا چاہیے. ہر وہ چیز جس سے شرک کی بو بھی آتی ہے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. بس اللہ کو ایک مانے اور اپنی ضروریات حاجات اسی کے سامنے رکھے، اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ اللہ کے علم میں نہ اللہ کی قدرت میں. شرک شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی میرے حالات کا علم ہے. جب اسے علم ہے تو پھر اس کے بعد شیطان یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ اسے تمہارے نفع اور نقصان پر بھی قدرت حاصل ہے. تو آدمی جب اللہ کے علاوہ کسی کے متعلق بھی یہ سمجھنا شروع کر دے کہ وہ میرے نفع اور نقصان پر بھی رکھتے ہیں قدرت اور مالک ہیں، تو پھر اب جو بھی عبادت کرے گا اس کی وہ شرک ہو جائے گا. اور وہ ایسا شرک ہے معاذ اللہ کہ جب تک توبہ نہ کرے اور اللہ کا اقرار نہ کرے اس کی ان صفات کا، یہ شرک سے جان چھڑا نہیں سکتا. دوسرے ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ لوگ ہیں جن کا سینہ بھرا ہوا ہے دوسروں کے بوجھ سے، خام خواہ نفرت، ہر جگہ نفرت. اور یہ انتہائی مجرم لوگ ہیں جو معاشرے میں نفرت پھیلاتے ہیں. اس سے بھی نفرت کرو، اس سے بھی نفرت کرو، اس سے بھی نفرت کرو. بیوی سکھاتی ہے ماں باپ سے نفرت کرو، ماں باپ سکھاتے ہیں اپنی بیوی سے نفرت کرو. نند سکھاتی ہے کہ بھابھی سے نفرت کرو، وہ سکھاتی ہے کہ اس سے نفرت کرو. دوستوں میں اس سے نفرت کرو، اس سے نفرت کرو. جیسے خدا کی یہ ساری زمین نفرتوں سے بھر گئی ہے. کوئی نہیں کہتا کہ جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں. گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں. اس مجرم کو، گناہگار کو سمجھا دیا جائے، محبت سے بات کر لی جائے. وہ جس مجبوری سے اس گناہ میں مبتلا ہے اس مجبوری کا حل کر دیا جائے. ممکن ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے. لیکن کیا ممبر اور کیا میڈیا ہر جگہ سے تلقین نفرتوں پر مشتمل ہے. انہی نفرتوں کی بنیاد پر ملک تقسیم ہوتے ہیں، انہی نفرتوں کی بنیاد پر صوبے تقسیم ہوتے ہیں، انہی نفرتوں کی بنیاد پر قبائل تقسیم ہوتے ہیں، خاندان تقسیم ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے.
اور ٹکڑے ٹکڑے دنیا ہو جاتی ہے، سب نفرتیں۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہے ان نفرتوں کا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے یوں دعا مانگا کرو، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اللہ جو بھی اس دنیا میں ایمان لے کے تیرا پاس چلا گیا نا ہم سے پہلے، اے رب ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کہو کہ ایمان اور نیکیاں لے کے گیا، اللہ نے کہا صرف ایمان لے کے بھی جو دنیا سے چلا گیا ہے نا، کیسے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی دعا مانگو۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ جو ہمارے بھائی تیرے پاس پہنچ گئے اور ایمان محفوظ تھا، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور پروردگار جو لوگ زندہ ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کجی نہ رہنے دے۔ غل کا لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے کہ ہمارے سینوں میں کسی کے متعلق اے اللہ نفرت نہ رہے۔ تو جس نفرت کو فروغ دینے کے لیے لوگ تلے ہوئے ہیں، اللہ تعالی نے اس غل سے کہا ہے کہ مت کرو، ایسے نہ کرو، اللہ نے منع کیا۔ اور پھر ربنا انک رؤوف الرحیم، اے پروردگار کیا ہے آپ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ اے پروردگار رحمت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے دوسروں کی نفرت سے، اپنے سینے کو پاک رکھے، بالکل پاک رکھے کہ کوئی بھی اس میں غلط چیز نہ آ جائے۔ جب غلط چیز آ جائے گی، نفرت آ جائے گی، پھر وہ نفرت وہ بہت دور تک چلی جائے گی۔ غلل عربی میں اس پانی کو کہتے ہیں جو درختوں کے درمیان بہتا ہے، اور وہ بھی اصل میں غللو سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کو اوپر اوڑھ لینا۔ اور غلہ فلان اس کے معنی ہے کہ اسے توق میں باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ کر درمیان میں سے باندھ دیا جائے۔ اور اسی لیے غلہ یا غلو کسی کے متعلق دل میں نفرت رکھنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ نہ کرو، اپنے دل میں کسی کی نفرت مت پیدا کرو، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، برائی سے نفرت ہونی چاہیے۔ بس اللہ کے اچھے بندے اگرچہ وہ بہت تھوڑے ہیں لیکن وہی ہیں جن کے سینوں میں سلامتی ہے پوری انسانیت کے لیے۔ نہ نفرت کرے، ورنہ اس رات بھی خدا کی رحمت سے محروم رہے گا۔ تیسرا آدمی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا کہ وہ ہے جو قاطع رحم ہے، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے، رشتہ داریوں کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ اب خوشی غمی میں بھی شریک نہیں ہوتے، کہ بدترین چیز ہے نہ کرے۔ آدمی خوشی میں جائے، غمی میں جائے، ایسے نہ قطع تعلق کر دے کہ اس رشتہ دار کو کسی کو اس کی مدد کی ضرورت ہے یا اسے اس کی طرف رجوع کرنا ہے تو اب وہ اس لیے بیچارہ رجوع نہ کر سکے کہ لڑائی ہوئی بھی تھی۔ بہت احادیث ہیں جو سب کی سب اس بات پر ہیں کہ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑو۔ یہ رشتہ داریاں توڑنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس کا نقصان 20 سال 30 سال کے بعد ہوتا ہے۔
جب بھائی کے بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، بہن کی بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، اب بہن بھائی جانتے ہیں کہ وہ بھی اچھے ہیں، میں بھی اچھا ہوں، اور ماموں کہتا ہے میرا رشتہ میرے بیٹے کا بھانجی کے ہاں ہو جائے، میری بھانجی کتنی اچھی ہے، اور پھوپھی کہتی ہے کسی طرح رشتہ بھائی کے ہاں ہو جائے، بھائی کی بیٹی کتنی اچھی ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، لیکن اب رشتے نہیں ہوتے، اگلی نسل اس کا نقصان ہوتا ہے، اور 20-20 30-30 سال کی دشمنیاں پلتی ہیں، پھر یہ رشتے ڈھونڈنے باہر جاتے ہیں، پھر باہر سے جو رشتے آتے ہیں وہ پھر نئے گل کھلاتے ہیں، کم ہی ہیں جن پہ خدا کی ایسی مہربانی ہو کہ وہ رشتے نبھ جائیں، تو یہ سب کا سب جو تعلق توڑا اور ایک دوسرے سے نفرتوں کو پھیلایا، یہ مجرم ہے اللہ کے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے چوتھا آدمی گنا، سب سے پہلے مشرک کا ذکر تھا، پھر اس کے بعد وہ جو نفرتوں سے بھرا ہوا سینہ، تیسرا وہ جس نے رشتہ داریوں کو کاٹ لیا، اور چوتھا وہ جو مغرور ہے، متکبر آدمی، چال ڈھال سے کبر ٹپکتا ہے، اس کے انداز یہ بتاتے ہیں کہ یہ اپنے جیسا کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، یہ تکبر اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی جب زمین میں سر اٹھا لیتا ہے، اللہ کا حق بنتا ہے کہ اللہ اس کو رسوا کرے، اور اللہ تعالیٰ رسوا کرتا ہے۔ آئے دن آپ دیکھیے کہ جتنے بڑے بڑے متکبر اور مغرور ہوتے ہیں ان کی گردنیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، اور اس سے زیادہ خدا کی طرف سے ان سے نفرت کا اظہار کیسے ہو کہ جتنے متکبر ہیں ان سے نماز کی توفیق چھن جاتی ہے، یہ خدا کو سجدہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس سے زیادہ ذلت کی بھی کوئی بات ہے کہ خدا کو سجدہ نہ کر سکے، اللہ کے سامنے سر نہ جھکا سکے۔ جتنا بڑا متکبر ہوتا ہے اتنا ہی خدا اس سے اپنی عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، آنے ہی نہیں دیتا، بیٹھنے ہی نہیں دیتا عبادت کے لیے۔ تو اس رات کو بھی متکبر کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ متکبر آدمی جب تک کہ توبہ نہ کرے اور اپنے کبر کو تواضع میں تبدیل نہ کرے، آدمی اپنے اوپر غور کرے کہ میں اپنے آپ کو کیسا سمجھتا ہوں، اور جب کبر کا پتہ چلتا ہے تو کبھی کبھی اس کے علاج میں 10 سال لگ جاتے ہیں۔ پانچواں آدمی ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کی اطاعت اللہ نے ضروری قرار دی ان تمام امور میں جو شرع کے مطابق ہیں۔ ہاں، وہ شریعت کے خلاف کسی بات کو کہیں، منع کیا ہے کہ ایسے نہیں کرنا۔ بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، ماں باپ کہتے ہیں طلاق دے دو، قطعاً طلاق نہ دے، اس لیے کہ اس کا کوئی قصور تھوڑا ہی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ طلاق دے دو یہ بھی تو گناہ ہے نا۔ تو گناہ میں والدین کی اطاعت نہیں، کسی کی بھی اطاعت نہیں، اور جو چیزیں اللہ تعالی کی اطاعت پر مبنی ہیں والدین بھی انہی کا حکم دیتے ہیں، ان کی مانیں۔ اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرے، اور خدا کے ہاں اس دعا کا بڑا مقام ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اولاد دعا کرتی رہے اور اس کا اجر یا اس کی دعا والدین کوئی فائدہ اس کا ہوگا۔ یہ جتنے بھی لوگ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان لوگوں کی دعاؤں کا نفع خود لوٹ کر ان کی طرف بھی آتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلاً ایک آدمی اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنے دوستوں کے لیے دعا مانگتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بھی تم دعائیں دوسروں کے لیے مانگتے ہو تو تمہارے ساتھ جو فرشتہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وَلَكَ مِثْلَكَ، اللہ آپ کو بھی ایسے ہی کر دے، اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کو بھی دے۔ تو دیکھیں آپ، جب ہم نے والدین کے لیے دعا مانگی
تو فرشتوں نے کہا اللہ تمہیں بھی ایسا کرے. ہم نے کہا اے اللہ ان پر رحم فرما. فرشتوں نے کہا خدا تجھ پر بھی رحم کرے. ہم نے اپنے دوستوں کے لیے دعا مانگی کہ خدا اس کی مشکلات کو حل کر دے. تو ساتھی فرشتوں نے کہا اللہ تیری مشکلات کو بھی حل کر دے. اور پھر ہم گناہگاروں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. ہم تو گناہگار ہیں ہی ہیں، والدین، دوست، احباب، اعزاء، رشتہ دار، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، گناہ ہو رہے ہوں گے. پر ہمارے لیے پھر اس کے مقابلے میں جو دعا مانگ رہا ہے وہ فرشتہ ہے. فرشتہ تو گناہگار نہیں ہے، تو ہم تو زیادہ فائدے میں رہے کہ ہمارے لیے اس نے دعا مانگی جو معصوم ہے، فرشتے. اور دوستوں کے لیے، والدین کے لیے اس نے دعا مانگی جو گناہگار ہے. تو زیادہ فائدہ کس کا ہوا، ہمارا یا پھر جن کے لیے ہم نے دعا کی اس کا؟ تو اس لیے اس میں کمی نہ کرے اور اللہ تعالی سے مانگتا رہے، خدا سے درخواست کرتا رہے سب کے لیے کہ اللہ تعالی سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. اور پھر امت کے لیے بھی کہ اللہ تعالی اس امت مرحومہ کو وہ مقام نصیب فرما دے، ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دے جو کسی زمانے میں اس امت کا مقام تھا آج سے 350 سال پہلے. تو یہ چیزیں ہیں آدمی جب کرتا ہے، خدا سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالی اس انسان کی دعا کو سنتے ہیں. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وضاحت کر دی کہ اس رات کو اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوگی جو اپنے والدین کو ستانے والا ہے. نہ ستائے، کسی کو بھی نہ ستائے، اور سوچتا رہے کہ میرے کس عمل سے لوگ تنگ ہوتے ہیں. نہ کرے، کیونکہ اگر وہ لوگوں کو تنگ کرنے کے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی کوئی مسلط فرما دیں گے، وہ اسے تنگ کریں گے. پھر عقل ٹھکانے آ جاتی ہے جب خود تنگ کرتا ہے کوئی ظالم اسے آ کے، تو پھر یہ چیختا ہے کہ مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے. تو بھئی آپ نے بھی تو کسی کو تنگ کیا تھا نا. یہ بھی غنیمت ہے کہ دنیا میں ہی ادلا بدلا ہو گیا. اور 5واں آدمی ذکر کیا ام المومنین رضی اللہ عنہا نے، چھٹا، پہلا مشرک، دوسرا نفرت کرنے والا، تیسرا رشتہ داری کو کاٹنے والا، چوتھا متکبر، 5واں والدین کا نافرمان، اور چھٹا ذکر کیا کہ شراب پینے والا عادی، جس کو عادت ہی پڑ جائے کہ شراب پیتا رہے. معاذ اللہ، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو خدا کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار منع فرماتے تھے کہ نشے کی چیزیں چھوڑ دی جائیں، کیونکہ انسان نشہ جب کرتا ہے تو وہ اپنی عقل کو خود خراب کر لیتا ہے، بے وقوف بن جاتا ہے. تو کوئی ہے ایسا جو خود اپنی عقل کو تباہ کرے، جو خود اپنی عقل کا دشمن بن جائے؟ بہت بری بات ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سختی سے کہ خبردار اس کے قریب نہیں جانا نشے والی چیزوں کے. حدیث میں آتا ہے، ابن محیریز رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، یشرب ناس من امتی الخمر، میری امت میں کچھ لوگ شراب پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اور وہ اس کا نام بدل دیں گے. امام نسائی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لائے، نام بدل کے شراب پی لیں گے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بدکار جو بدکاری کرتا ہے جس وقت وہ مومن نہیں رہتا
اور شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان سینے سے نکل جاتا ہے، اور جو چوری کرتا ہے، جو چور وہ جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ اور جب کوئی لوٹ مار مچا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ظلم کی وجہ سے اسے روک نہیں سکتے، تو اس وقت بھی اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ تو بچے ان چیزوں سے۔ یہ 6 آدمی ایسے فرما دیے کہ یہ خدا کے انتہائی نافرمان ہیں، اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ، جیسے موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، کہتے تھے، میرے والد کہتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، کہ ما ابالی شربت الخمر او عبدت هذه الساریۃ من دون اللہ عز وجل، یہ دونوں گناہ برابر ہیں، میں اگر شراب پی لوں تو بھی ایسا ہی گناہ گار ہوں جیسے میں اس سامنے والے ستون، اس پتھر کی عبادت کر دوں، تو یہ جو شرک ہے ایسے ہی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص شراب پیے گا میری امت میں سے ہوگا، فَيَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً 40 يَوْمًا، تو اللہ 40 دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ ایسے نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد مسروق کہتے تھے کہ قاضی، جج جب لوگوں سے تحفوں کے نام پر رشوت وصول کرنے لگے تو وہ حرام کھائے گا یہاں تک کہ اس کی رشوت سے کفر تک لے جائے گی۔ اور مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، من شرب الخمر فقد کفر، جس آدمی نے شراب پی اس نے کافروں جیسی حرکت کی، وکفرہ ان لیس لہ صلاۃ، اور اس کا کفر اس سے بڑا کیا ہوگا کہ وہ نماز سے رہ جائے گا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس لیے ان گناہوں سے بچے اور اس رات کو اللہ سے خیر مانگے، عبادت کرے، اپنے لیے بھی اور اپنے اعزاء کے لیے بھی، سب کے لیے اور اس امت کے لیے بھی خیر مانگے کہ اللہ تعالی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کے ساتھ وہ کچھ کرے جو اپنے اچھے بندوں کے ساتھ بطور انعام کیا کرتا ہے۔